نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم۔ بزرگوں، دوستو، اس وقت قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت فرمائی، اسی کے متعلق چند باتیں بیان کرنی ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں ایک نمونہ ہے۔ اگر اس نمونے کے مطابق تم زندگی گزارو گے تو دنیا کے اندر بھی اللہ رب العزت کی رحمتیں تمہارے اوپر آئیں گی اور آخرت کے اندر بھی تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تحقیق کہ تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں ایک اسوہ، ایک حسنہ اور ایک نمونہ ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور یہ دوسرا عشرہ بھی اب ختم ہونے کے قریب ہے۔ آج 18 تاریخ ہو گئی، 20 تاریخ کو یہ دوسرا عشرہ پورا ہو جائے گا۔ اب اس اخیر عشرے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف فرمایا ہے، اور اعتکاف کس لیے کیا وہ ہم لوگوں کو سمجھنا اور پھر اس کو کرنا یہ ہمارے لیے بہت ہی فائدے کی اور بہت ہی قیمتی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اخیر عشرے کے اندر اعتکاف کو سنت موقدہ قرار فرمایا، یعنی سنت علی الکفایہ جس کو کہا جاتا ہے کہ محلے کی مسجد میں اگر ایک شخص بھی اعتکاف کر لے تو تمام محلے والے جو ہیں اعتکاف نہ کرنے کی بنا پر جو گناہ ہوتا ہے اس سے بچ جاتے ہیں، اور اگر ایک نے بھی اعتکاف نہ کیا تو پھر تمام محلے والے اس کے چھوڑنے کے گنہگار ہوتے ہیں۔ اس کو کہا جاتا ہے سنت علی الکفایہ، یعنی جیسا کہ جنازے کی نماز کہ اگر چند آدمی پڑھ لیں تو سب مسلمانوں کی طرف سے ادا ہو جاتی ہے، تو اسی طریقے سے یہ اعتکاف ہے کہ اس کو اگر چند آدمی کر لیں یا ایک آدمی بھی اگر کر لے تو تمام کی طرف سے وہ کافی ہو جاتا ہے، لیکن ثواب اسی کو ملے گا۔ کوئی یہ سوچنے لگے کہ بھائی وہ اعتکاف کر رہا ہے، جب وہ سب کی طرف سے ہو رہا ہے ثواب ہم کو بھی مل جائے گا، ایسا نہیں، بلکہ ثواب تو کرنے والے کو ملے گا۔ اور ثواب اس کا اعتکاف کی اللہ کے یہاں کتنی بڑی اہمیت ہے، کتنا بڑا اجر و ثواب ہے، اس کے بارے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ ایک دن کا اعتکاف بھی اگر کوئی اللہ کی رضامندی کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کرتا ہے تو کل جب قیامت کے میدان میں جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا تو اس اعتکاف کرنے والے کے درمیان اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں ہوں گی، اور ایک خندق کی جو لمبائی چوڑائی ہے وہ زمین و آسمان کی مسافت کے برابر ہے، یعنی اتنا بڑا ثواب ہے کہ زمین و آسمان کی جتنی دوری ہے
وہ شخص اعتکاف کرنے والا جہنم سے اتنی دور رہے گا۔ کتنا بڑا ثواب ہے۔ دوسرے یہ ہے کہ یہ اخیر عشرہ جو آتا ہے یہ دوزخ سے آزادی کا پروانہ اس کے اندر ملتا ہے، اور جب آدمی اعتکاف کرے گا، اعتکاف ہوتا ہے مسجد کے اندر، جب مسجد کے اندر وہ رہے گا تو نماز بھی پڑھے گا، ذکر بھی کرے گا اور دوسرے گناہوں سے بھی بچے گا، اور جب وہ ذکر کرے گا، گناہوں سے بچے گا، اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کرے گا تو پھر اس کو ثواب ملے گا۔ لیکن اعتکاف کے بارے میں چند باتیں جو اعتکاف کے اندر بیٹھتے ہیں ان کے لیے سمجھنا اور سیکھنا ضروری ہے، کیونکہ بعض مرتبہ ایسا ہو جاتا ہے کہ معتکف جو اعتکاف کرنے والا ہوتا ہے کوئی ایسا کام کر دیتا ہے کہ جس کی بنا پر اس کا اعتکاف جو ہے ٹوٹ جاتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو بغیر سیکھے، بغیر سمجھے اعتکاف کے اندر بیٹھنا یہ مناسب نہیں ہے۔ اور یہ کون سی تاریخ کو بیٹھا جاتا ہے؟ جو 20واں روزہ ہوتا ہے، 20 تاریخ جو ہوتی ہے، 20 تاریخ میں سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے وہ اپنا بسترا جس مسجد کے اندر وہ اعتکاف کرنا چاہتا ہے لے آئے، اور مسجد کے اندر سورج غروب ہونے سے پہلے 20 تاریخ میں وہ داخل ہو جائے۔ یہ نہیں کہ مغرب کے اذان کے بعد، کیونکہ مغرب کی اذان جو ہوتی ہے وہ تو سورج غروب ہونے کے بعد ہوتی ہے، اور سورج غروب ہوتے ہی چاند کی تاریخ شروع ہو جاتی ہے۔ انگریزی تاریخ تو شروع ہوتی ہے 12 بجے، بدلتی ہے، لیکن چاند کی تاریخ جو بدلتی ہے وہ سورج کے غروب ہونے کے ساتھ ساتھ بدل جاتی ہے۔ رات پہلے آتی ہے اس دن کی اور وہ دن بعد میں آتا ہے۔ دیکھیں جب چاند نظر آ جاتا ہے رمضان کا، اسی دن سے تراویح شروع ہو جاتی ہے، نہیں ہو جاتی؟ روزہ تو ابھی نہیں رکھا، روزہ تو اگلے دن آئے گا، تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ رات پہلے آتی ہے اس دن کی اور دن بعد میں آتا ہے۔ تو ایک تو اعتکاف کرنے کے والے کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اگر اعتکاف کے اندر وہ بیٹھنا چاہتا ہے تو 20 تاریخ کو یعنی 20ویں روزے کو سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے وہ مسجد میں آ جائے۔ اگر سورج غروب ہونے کے بعد میں وہ آئے گا تو وہ سنت موقدہ جو اعتکاف ہے اس کا ثواب اس کو نہیں ملے گا، نفلی اعتکاف کا ثواب ملے گا۔ ایک تو یہ بات ضروری ہے۔ دوسرے بات ضروری ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس اعتکاف کرنے والے کے لیے کتنا بڑا انعام ہے کہ وہ کام کہ جو اعتکاف کی صورت میں وہ باہر نکل کے نہیں کر سکتا، اس کو وہیں بیٹھے بیٹھے اس کا ثواب مل رہا ہے۔ یہ کتنا بڑا انعام۔ مثال کے طور پر جب اعتکاف میں ہم بیٹھ گئے، اگر کوئی بیمار ہے تو بیمار کے پاس جانا، بیمار کی عیادت کرنا، حال چال پوچھنا، یہ ایک مسلمان کے اوپر ایک حق ہے اور اس کا بہت بڑا ثواب ہے، لیکن وہ اعتکاف کی حالت میں جا نہیں سکتا، تو وہ جو ثواب بیمار کے پاس جانے سے ملتا ہے اور وہ نہیں گیا، اس کو وہیں بیٹھے مل رہا ہے۔ اسی طریقے سے جنازے کی نماز میں وہ شریک نہیں ہو سکتا، اگر جنازے کی نماز میں وہ شریک ہوگا تو اعتکاف اس کا ٹوٹ جائے گا۔ کوئی اگر یہ سوچے کہ بھائی نہیں یہ تو نماز ہے، یہ تو ایک عبادت ہی ہے، لیکن نہیں، اجازت نہیں جنازے کی نماز میں شریک ہونے کی۔ جو اعتکاف کے اندر بیٹھ رہا ہے اس کو وہیں ثواب مل رہا ہے، تو کتنا بڑا اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ دوسرے یہ ہے کہ ضرورت بشریہ یعنی انسان کی جو ضرورتیں ہیں
اس کی بنا پر تو وہ مسجد کے اندر سے نکل سکتا ہے، یعنی جیسا کہ پیشاب ہے، پاخانے کی حاجت ہے، اس کے لیے تو وہ مسجد سے نکل سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر اس کے اوپر غسل فرض ہو گیا، جنابت کی حالت ہو گئی، تو اس کے لیے نکل سکتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اگر وہ بغیر ضرورت بشریہ کے نکلے گا تو اعتکاف اس کا ختم ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر وضو کرنے کے لیے ہم وہاں گئے، اور وہاں کیونکہ وضو خانہ جو ہے وہ مسجد سے باہر ہوتا ہے، جتنی دیر میں وضو ہو، وضو کرنے کی تو اجازت ہے، اور کوئی سوچنے لگے میں یہی ٹہلتا رہوں، تھوڑا بہت گھومتا رہوں، کیونکہ وہ گھومنا ضرورت میں داخل نہیں ہے۔ اس لیے اگر ایسا بھی وہ کرے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے پیشاب کی اس کو حاجت ہوئی، تو پیشاب کی حاجت کے لیے جب وہ جا رہا ہے تو جاتے ہوئے آتے ہوئے اگر اس کو مانیے بیڑی پینے کی حاجت ہے، بیڑی پیتا ہے، عادت ہے اس کو، تو آتے جاتے تو پی سکتا ہے، ٹھہر کر الگ سے بیڑی پینا اگر وہ اختیار کرے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ بہت سے ہیں کہ جو اعتکاف کے اندر بیٹھے رہتے ہیں اور پھر باہر نکل کر وہ بیڑی پینے کی یا حقہ پینے کی کوشش کرتے ہیں، تو سمجھیے اگر یہ ایسا کرے گا تو اس صورت میں اس کا اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ وہ سنت کی جو اعتکاف ہے اس کا ثواب اس کو نہیں ملے گا۔ ہمارے یہاں سے ہم چلے پیشاب کرنے کے لیے یا پاخانہ کرنے کے لیے اور ادھر سے آ رہے ہیں، کیونکہ اصل تو وہ ہے، اور اس درمیان میں پی لی تو کوئی حرج نہیں ہے، پینا نہ چاہیے، لیکن اگر پی لی تو اعتکاف اس کا جو کا تو رہے گا اس حالت میں۔ یہ نہیں کہ اجازت دی جا رہی ہے پینے کی۔ ایک اس بات کا دھیان رکھنا ضروری ہے۔ دوسرے یہ ہے کہ جب ہم اعتکاف کے اندر بیٹھ گئے تو اگر قرآن پڑھنا ہم کو آتا ہے تو زیادہ سے زیادہ قرآن ہم پڑھیں، کیونکہ قرآن سے افضل کوئی کلام نہیں ہے۔ اور اگر قرآن پڑھنا ہم کو نہیں آتا تو پھر اللہ کا ذکر، تسبیحات، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یا اور تیسرے کلمے کی تسبیح، یا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہلے کلمے کی تسبیح، استغفار، یہ کرتے رہیں۔ یہ نہیں کہ مسجد کے اندر کچھ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں جو اعتکاف میں نہیں ہیں اور وہ اعتکاف والا بھی ان کے پاس ہی آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ ہماری عادت تو بن چکی کہ مسجدوں کے وہ تو ہم نے گھیر بنا لیا کہ بھائی باتیں کرتے ہیں، جبکہ مسجد کے اندر باتیں کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن جو باتیں باہر کی ہیں مسجد کے اندر ہی آ کر ہم کرتے ہیں۔ تو اس معتکف کو، اس اعتکاف کرنے والے کو جو اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے، ایسی جگہ بھی نہ بیٹھنا چاہیے، یعنی اپنے کام میں مشغول رہنا چاہیے۔ اللہ کا کتنا بڑا انعام کہ اگر وہ سو رہا ہے تو سونا بھی اس کا اجر اور ثواب میں لکھا جا رہا ہے۔ ہاں، دنیا کی باتیں وہ اپنی زبان سے نہ کرے۔ اسی طریقے سے جو اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے، اگر وہ اذان دینے لگے مسجد سے باہر، ایک تو جمعے کی اذان ہے، دونوں میں فرق ہے، کیونکہ جو باہر حجرہ بنا ہوا ہے وہ مسجد سے باہر ہے، وہاں اس کو اذان دینے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ بہت سی مسجدوں میں مائک جو ہے مسجدوں کے اندر رکھا ہوا ہے، جیسا کہ شہروں میں اکثر جگہ کم ہوتی ہے، بہت سی جگہ رکھا ہو تو وہاں تو وہ دے سکتا ہے، لیکن مسجد سے باہر نکل کر نہیں دے سکتا۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اب 2 دن کے بعد یہ اعتکاف جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ تو جو حضرات اعتکاف میں بیٹھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ضروری ان باتوں کو سمجھنا اس کے لیے ضروری ہے۔ اگر بغیر سمجھے ہم بیٹھیں گے اور پھر کوئی بات ہم سے ہو گئی تو بیٹھے رہیں ہم، تو جو سنت موقدہ کا ثواب ہے اس سے ہم محروم رہ جائیں گے۔
دوسرے اعتکاف کیوں رکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے؟ وہ بھی ہمارے ہی نفع کی چیز ہے. جیسا کہ آپ حضرات کو بتلایا گیا کہ اخیر عشرے کے اندر شب قدر آتی ہے کہ جس کی ایک رات کی عبادت جو ہے وہ 1000 مہینوں کی عبادتوں سے بہتر ہے. اور جب اعتکاف میں انسان رہے گا، مسجد کے اندر رہے گا، اللہ کا ذکر کرتا رہے گا، تو شب قدر حاصل کرنے میں اس کے لیے آسانی ہو جائے گی. ایک تو ہم اپنے گھر ہیں بھائی، سوچے جاگیں، لیکن گھر آدمی اتنا نہیں جاگ سکتا ہے، اتنی عبادت نہیں کر سکتا ہے جتنا کہ وہ مسجد کے اندر رہ کر کر سکتا ہے. تو جب وہ اخیر عشرے کے اندر اعتکاف کرے گا، جاگے گا، تو جو 21، 23، 25، 27، 29 کی راتیں شب قدر کی آتی ہیں وہ بھی اس کو حاصل ہوگی. اور ایک یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ چاہے وہ رات ہم کو نظر آئے نہ آئے، لیکن جب ہم اس نیت سے کہ اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ شب قدر کو حاصل کرنے کی کوشش کرو، عبادت کرنے کی کوشش کرو، جب ہم اس نیت سے عبادت کریں گے، کوشش کریں گے، تو اللہ ضرور ہم کو اس کا ثواب عطا فرمائے. تو اعتکاف کی بات سمجھ میں آ گئی. جنازے کی نماز کے لیے نکلنے کی بھی اجازت نہیں ہے. کوئی بیمار ہو گیا اس کو دیکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے، اس کا ثواب ملے گا. ہاں اگر ہم چلے گئے تو وہ جو سنتی اعتکاف ہے وہ ختم ہو جائے گا، نفلی رہ جائے گا. جی اپنا بچہ آگے بھائی، جو ضرورت کا کام ہے وہ ہے، زیادہ وقت نہ لو اس میں. یہ نہیں کہ یہاں خرید و فروخت کرے بھائی، وہ بھی کام کریے اور وہ بھی کریے اور وہ بھی کریے. بھائی مختصر بات اگر کوئی آ کر پوچھ بھی رہا ہے تو سب مختصر بات، یعنی چھوٹی سی بات میں اس کو جواب دو. ایک تو یہ ہے. دوسرے یہ ہے کہ ہم لوگوں میں، مسلمانوں میں خاص کر ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ گاؤں کے لوگوں میں زکوٰۃ کی طرف سے بہت ہی دوری ہے. زکوٰۃ کی طرف سے بہت ہی دوری ہے. اگر سمجھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، سمجھانے کی بھی کوشش کرتے ہیں تو دیتے نہیں ہیں. جبکہ زکوٰۃ مسلمان کے اوپر اسی طرح فرض ہے جس طرح کہ نماز فرض ہے، جس طرح روزہ فرض ہے. اگر زکوٰۃ کا کوئی انکار کرتا ہے کہ زکوٰۃ کوئی چیز نہیں ہے تو سمجھیے وہ مسلمان بھی نہیں رہے گا. یاد رکھیں، ایک تو زکوٰۃ آدمی دیتا نہیں وہ تو گنہگار ہے، جیسا کہ نماز پڑھتا نہیں تو گنہگار ہے. کہ نماز کا انکار کرے، روزے کا انکار کرے، زکوٰۃ کا انکار کرے، یعنی جو چیزیں فرض ہیں اگر ان کا انکار کرتا ہے کوئی تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. اور جب اسلام سے خارج ہو گیا تو نکاح بھی اس کا ختم، بیوی بھی اس کے لیے حرام، اور ایمان بھی اس کا ختم ہو گیا. تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، زکوٰۃ کے مسئلے کو سمجھنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے اور اس کو ادا کرنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے. دیکھیے، نماز تو اللہ نے دن رات میں 5 وقت فرض فرمائی. دن رات میں نمازیں ہیں 5، لیکن یہ اللہ کتنا بڑا احسان کہ زکوٰۃ سال بھر میں 1 مرتبہ ہے. زکوٰۃ کتنے دن میں ہے؟ سال بھر میں 1 مرتبہ ہے. یہ نہیں کہ جس طرح نماز ہے، لیکن ہم اس کو تاوان اور ڈانٹ سمجھ رہے ہیں. جو مسلمان اس کو تاوان اور ڈانٹ سمجھیں گے تو سمجھیے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے دنیا کے اندر چاہے وہ تھوڑے بہت اپنے کاروبار کو بڑھا لیں، لیکن آخرت کے اندر اس سے بڑا ٹوٹے والا اور خسارے والا کوئی نہیں ہو سکتا. اب زکوٰۃ کس کے اوپر فرض ہے؟ جس کے پاس 52.5 تولے چاندی ہو یا 7.5 تولے سونا ہو اور سال اس کے اوپر گزر جائے، یعنی اس کی ملکیت میں رہتے ہوئے، اور سال بس رمضان سے رمضان لگا لو، لکھنے کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ ویسے اگر لگائیں گے تو بھول چوک بھی ہو جاتی ہے، کیونکہ اکثر لوگ جو ہے وہ رمضان میں ہی زکوٰۃ نکالتے ہیں. تو اس صورت میں
52.5 تولے چاندی اور 7.5 تولے سونے کے اوپر زکوٰۃ ہے، اس کی جو قیمت ہوگی اب کے اعتبار سے، یعنی جب ہم نے خریدا، بلکہ جس وقت زکوٰۃ نکالی جا رہی اس وقت کیا قیمت ہے، اس سونے کی 1 تولے کی قیمت کیا ہے، چاندی کی کیا ہے، تمام اچھی طرح سنار سے حساب لگا کر پھر اس رقم میں سے ہم زکوٰۃ نکالیں، اور وہی 1 لاکھ میں 2,500، 40,000 میں 1,000۔ اور زکوٰۃ کے معنی ہے پاکیزہ ہونے کے، طہارت کے، کہ جس مال کے اندر سے زکوٰۃ نکل جاتی ہے تو وہ پاکیزہ ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ رب العزت اس مال کو اور اس مال والے کو اپنی حفاظت میں لے لیتے ہیں۔ لیکن اس مسئلے کو سننے کے بعد بہت سے بھائی ہمارے یہ سوچیں گے کہ بھائی ہمارے پاس تو نہ 52.5 تولے چاندی ہے، نہ 7.5 تولے سونا ہے، ہمارے اوپر کہاں زکوٰۃ؟ ایک مسئلہ سننا بےحد ضروری ہے اور سمجھنا ضروری ہے۔ اگر کسی کے پاس 10-20 تولے تو چاندی ہے اور 1-8 تولے سونا ہے، نصاب تو وہی ہے جو بتلایا، لیکن دونوں کم ہیں، نہ تو 52.5 تولے چاندی اور نہ 7.5 تولے سونا، کم ہیں۔ اب دونوں کو ایک جگہ ملا کر اگر اس کی قیمت میں 52.5 تولے چاندی آ جاتی ہے تو پھر بھی وہ مالک نصاب ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ اب اس اعتبار سے بہت ہی کم لوگ ایسے نکلیں گے کہ جن کے اوپر زکوٰۃ فرض نہ ہو۔ اسی طریقے سے اگر کسی کے پاس سونا تھوڑا ہے، چاندی بھی تھوڑی ہے، لیکن نقد پیسہ ہے، اب تینوں کو ملائیں گے، یا کوئی تجارت کا سامان ہے بیچنے کا، یعنی مانو ٹریکٹر ہے، گاڑی ہے، یا کوئی پلاٹ لے رکھا ہے بیچنے کے لیے، تو اب ان تینوں کی قیمت کو ایک ساتھ ملائیں گے، پھر وہی 52.5 تولے چاندی یا اس سے زیادہ کی قیمت بن جائے تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ لیکن اس میں نصاب میں اللہ نے غریبوں کا اور فقیروں کا فائدہ دیکھا ہے۔ فائدہ ہے قیمت لگانے میں چاندی کی، کیونکہ سونے کی قیمت تو بہت زیادہ ہے، تو اس لیے کہ اس کی قیمت لگائی جائے گی چاندی کی، کہ 52.5 تولے چاندی اس تینوں چیزوں میں، یعنی سونے کو ملا کر، چاندی کو ملا کر، اور رقم جو نقد ہمارے پاس ہے، اگر 52.5 تولے چاندی آ جاتی ہے تو پھر بھی ہم مالک نصاب ہیں، ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ جی پیسے اس کے جنس کے اٹھ کے سارے پیسے نہیں، وہ نہیں سمجھ لیں، یہ جو اگر جو بات ذہن میں آ رہی وہ تو بعد میں الگ سے پوچھو، جی ہاں، جو جس کے ذہن میں ہے۔ تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کا ہمارے اوپر کتنا بڑا کرم ہے کہ جو ہماری کاشتکار کی زمین ہے، کاشتکاری کی، اس زمین کی قیمت پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں، اس میں سے جو فصل ہو رہی ہے اور پھر وہ اگر خرچ ہو گئی اور پھر ہمارے پاس اتنی نہیں ہے کہ جس میں 52.5 تولے چاندی کی قیمت ہو جائے تو پھر بھی نہیں ہے۔ ہاں، اس میں سے جو رقم آ رہی ہے اور پھر وہ 52.5 تولے چاندی کے بقدر وہ قیمت ہو رہی ہے تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ۔ اسی طرح بھینس ہے، گاڑی ہے جو گھر کے لیے ہم نے لے رکھی ہے، کرائے وغیرہ کے لیے نہیں، تجارت کے لیے نہیں، تو اس کی قیمت پہ نہیں ہے، نہ ٹریکٹر کے اوپر ہے جو گھر کے لیے ہے، کاشتکاری کے لیے لے رکھا، تو یہ کتنا بڑا اللہ کی طرف سے وہ ہے۔ ورنہ اگر 100 بیگھہ بھی آج کسی کے پاس زمین ہے کاشتکاری کی، اگر اس کی قیمت لگائی جائے گی تو وہ بھی زکوٰۃ سے نہیں بچ سکتا۔ بھینس ہے، بھینس دیکھ لیے 1 لاکھ روپے کی 60 65 70 ہزار روپے سے تو کوئی کمی نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اس زکوٰۃ کے مسئلے کو بھی سمجھنا اچھی طرح ضروری ہے۔ زکوٰۃ اسی طرح فرض ہے جس طرح ہمارے اوپر نماز فرض ہے۔ اگر ہم اس کو زکوٰۃ کو ادا نہیں کریں گے تو اللہ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ اس مال کو گنجا سانپ بنا کر اس شخص کے گلے میں لٹکایا جائے گا کہ جو زکوٰۃ نہیں دیتا تھا
دنیا کے اندر، اور پھر وہ اس کو ڈستا رہے گا اور یہ کہے گا کہ میں وہ تیرا مال ہوں کہ جس میں تو نے اللہ کے حق کو، یعنی جو اللہ نے حق بیان کیا تھا اس کو ادا نہیں کیا تھا۔ اسی طریقے سے اس مال کو بھٹی کے اندر تپایا جائے گا، اور تپانے کے بعد اس زکوٰۃ نہ دینے والے کے جسم کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا کہ تیرا مال ہے کہ جس سے تو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ تو اس زکوٰۃ کے مسئلے کو بھی سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ اب کس کو دی جائے گی زکوٰۃ، ایک وہ سمجھنا ضروری ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ جو عام طور سے فقیر فقراء پھرتے رہتے ہیں، ان کے بارے میں کوئی تحقیق نہیں ہے کہ بھائی کیا ہے کیا نہیں ہے، تو ان کو تو جتنا بھی ہم سے 10-20 روپے ہو سکے وہ دے دو، منع تو نہ کرو، لیکن زکوٰۃ کا پیسہ بغیر تحقیق کے اگر ہم نے دے دیا اور وہ اس کا مستحق نہیں تھا تو ہماری زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ تو اس لیے سب سے پہلے تو یہ دیکھا جائے کہ اپنے خاندان میں، کیونکہ اس کی زیادہ تحقیق ہوتی ہے، کہ کوئی ایسا غریب تو نہیں ہے کہ جو 52.5 تولے چاندی کے نصاب سے کم اس کے پاس ہے اور کھانے پینے کا بھی اس کے پاس کوئی خرچہ ایسا نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے اگر ایسا خاندان کے اندر ہے تو اس کو دیا جائے گا۔ اگر خاندان کے اندر نظر نہیں آتا تو پھر محلے کے اندر نظر اٹھا کر دیکھو، تحقیق کرو، اس کو دو، اور اگر محلے کے اندر نہیں تو گاؤں کے اندر دیکھو، گاؤں کے اندر نہیں ہے تو رشتہ داروں کو دیکھو، کیونکہ رشتہ داروں کا بھی حق ہے کہ اگر رشتہ داروں میں ایسا کوئی غریب ہے تو اس کو دو۔ ایک یہ ہے کہ ہم دیتے ہوئے زکوٰۃ کی نیت کریں، جس طرح نماز بغیر نیت کے صحیح نہیں ہوتی، نیت کرنی پڑتی ہے، دل کا ارادہ ضروری ہے، اسی طرح زکوٰۃ نکالتے ہوئے نیت کا ہونا ضروری ہے۔ مانیے زکوٰۃ کا پیسہ جو ہم نے نکالا وہ اس وقت ہم نے نیت کر لی وہی کافی ہے، جب دے رہے ہیں اس وقت ضروری نہیں۔ مانیے 2 لاکھ روپے ہمارے پاس ہے، 5,000 روپے بیٹھ گئے 2 لاکھ روپے میں، اور وہ علیحدہ کر لیا بھائی جیسا حساب آتا رہے گا ہم دیتے رہیں گے، تو اس وقت نیت کرنی وہی کافی ہو جائے گی۔ اور اگر تحقیق کے طور پر ہم کو کوئی ایسا نہیں ملا تو پھر ہمارے وہ مدارس ہیں کہ جہاں باہر کے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو پھر وہاں تو ان کے بارے میں تحقیق ہے۔ تو اس مسئلے کو بھی سمجھنا اور اس کو بھی اپنانا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ لیکن گاؤں کے اندر یہ بات بہت کم دیکھی جا رہی ہے، شہروں کے اندر اس کا بہت بڑا، جو بڑے لوگ ہیں وہ بہت بڑا کام اس بارے میں کرتے ہیں، مدارس کو اور جو غریب غربا ہیں ان کو بہت زیادہ وہ دے رہے ہیں، اور مال بھی پاک ہو رہا ہے اور اللہ نے جو ایک حق رکھا وہ بھی ادا ہو رہا ہے۔ تو ایک تو زکوٰۃ کے مسئلے آپ کے سامنے بیان کیے گئے، ایک اعتکاف کا مسئلہ بیان کیا گیا۔ اگر سمجھ میں نہ آئے تو اپنی سمجھ سے نہ کرنا، پھر پوچھنا، یعنی جو بتلانے والے ہیں ان سے پوچھ کر کرنا، بغیر پوچھے نہیں کرنا۔ تو یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے یہ نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے، اعتکاف کے اندر بھی بہت زیادہ نیکیاں ملیں گی۔ بھائی زکوٰۃ تو ہم رمضان سے پہلے بھی نکال سکتے ہیں اگر اسی حساب سے ہم سال بھر کا وہ کر لیں، لیکن رمضان کے اندر کیا بتلا کہ 1 کے 70 ملتے ہیں اور بغیر رمضان کے 1 کے 10 مل رہے ہیں، تو کیوں ہم رمضان ہی کے مہینے کے اندر وہ کام نہ کریں کہ جہاں اللہ کی طرف سے ہم کو زیادہ انعام ملے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سبھی کو اس رمضان مبارک کے مہینے کی جو بقیہ ایام رہ رہے ہیں قدر کرنے کی، اور اعتکاف کے اندر بیٹھنے کی، اس کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی، اور زکوٰۃ کے مسئلے کو سمجھ کر اگر ہم زکوٰۃ کے نصاب میں آ رہے ہیں، ہمارے اوپر نصاب صادر آ رہا ہے تو زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔